السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین۔ سورہ انشقاق کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے جس کا ایک ہی رکوع ہے اور 25 آیات ہیں اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا۔ کون؟ آسمان کی۔ کہیں اللہ کا کوئی حکم، کوئی ایسی بات تو نہیں کہ جو میرے سننے سے رہ گئی ہو۔ ہر چیز روز قیامت اللہ تعالیٰ کی طرف کان لگا کر سن رہی ہوگی، بہت غور و فکر سے، غور سے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو غور سے نہیں سنتے، لیکن روز قیامت سارے کے سارے کان لگا کر بیٹھے ہوں گے کہ کہیں اللہ کا حکم ہو، کہیں اللہ ہم پر رحم کر دے، ہمیں معاف کر دے اور کہیں ہم جہنم سے بچ جائیں۔ ہر کوئی پوری طرح سے کان لگا کر پوری طرح سے ہوش و حواس میں وہاں پر موجود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور یہی اس کا حق ہے۔ اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جب اس کے اندر جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر نکال دے گی، جو بھی انسان، چرند پرند، جو کچھ بھی زمین کے اندر دبا ہوا ہے، زمین ہر چیز کو اگل کر باہر نکال دے گی اور زمین مکمل طور پر خالی ہو جائے گی۔ یہ سارا زمین کا بوجھ ہے جو زمین نے اپنے اندر سمو کر رکھا ہے، یہ زمین اپنا سارا بوجھ خالی کر دے گی اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی اور یہی اس کا حق ہے۔ سب اپنے رب کے حکم پر کان لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان، یقیناً تو اپنے رب کی طرف محنت مشقت کرنے والا ہے، خوب محنت مشقت پھر تو اس سے ملنے والا ہے۔ لہٰذا جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو جلد ہی اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش لوٹے گا کیونکہ وہ کامیاب ہو گیا۔ مگر جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ پیچھے سے دیا گیا تو عنقریب وہ بڑی ہلاکت کو پکارے گا۔ جس کے نامہ اعمال اچھے ہوں گے سامنے سے ان کو دیا جائے گا اور جن کے برے ہوں گے پیچھے سے دیا جائے گا۔ یہ وہ نامہ اعمال ہے جو اس لمحے، اس وقت ہمارے کندھوں پر بیٹھے کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں اور وہ مسلسل لکھے جا رہے ہیں اور وہ ان کی قلم کی سیاہی رکتی نہیں، ان کے قلم کی سیاہی ختم نہیں ہوتی، نہ وہ لکھ لکھ کر تھکتے ہیں۔ تو عنقریب وہ بڑی ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا۔ بلا شبہ وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا، دنیا میں بہت خوش تھا اور اس نے سمجھا تھا کہ وہ ہرگز واپس نہیں لوٹے گا۔ کیوں نہیں؟ بے شک اس کا رب اسے خوب دیکھنے والا تھا۔ بس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور اس چیز کی قسم جو وہ جمع کرتی ہے، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تم ایک حالت کے بعد لازماً دوسری حالت میں پہنچ جاؤ گے، تو انہیں کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہی جھٹلاتے ہیں۔ خوف میں، خشیت میں، ڈر میں اللہ کے سامنے نہیں جھک جاتے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں۔ چنانچہ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ سورہ بروج کا آغاز ہوتا ہے جس کی 22 آیات اور ایک ہی رکوع ہے، مکی سورہ ہے یہ بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے ہوئے کی، مارے گئے خندقوں والے۔ ادھر حقیقت ایسا ہوا تھا کہ یہودیوں نے بہت سے لوگوں کو ان کو خندقیں کھود کر اس میں آگ لگا کر پھر ان خندقوں میں ان کو پھینکا تھا۔ لاکھوں کے حساب سے انہوں نے ان کے اندر ان کو پھینک دیا، بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، کہ بڑے بدبخت ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان خندقوں کے بارے میں علم نہ تھا۔ حضرت سلیمان فارسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان خندق کھودنے کا بتایا،
جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب غزوہ ہوا، غزوہ خندق، تو اس میں خندقیں کھودی گئیں ان کے مشورے پر۔ اس سے ایک بہت اہم بات یہ بھی سمجھنے کو ملتی ہے کہ نبیوں کو ہر چیز کا علم نہیں ہوتا تھا، وہ بھی مشورہ کرتے، مشاورت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو فتح بھی نصیب فرمائی۔ آگ تھی بہت ایندھن والی، بڑی بھڑکائی ہوئی، جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اس کو جو مومنوں کے ساتھ وہ کر رہے تھے گواہ تھے، ہر مومن کو اٹھا کر اس میں پھینک دیتے، اور اس کے سوا انہوں نے ان سے کوئی انتقام نہیں لیا، کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے جو سب پر غالب، ہر تعریف کے لائق ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا، بعد میں اس سے توبہ بھی نہ کی، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بلا شبہ تیرے رب کی پکڑ یقیناً بڑی سخت ہے۔ بلا شبہ وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہی بے حد بخشنے والا، نہایت محبت کرنے والا ہے۔ ہم یہ ہم کہتے ہیں کہ شوہر سے محبت نہیں ہوتی، گھر میں محبت نہیں ہے، تو ان کو ورد بتایا جاتا ہے کیا ودودوں کا ورد کریں تاکہ اللہ تعالیٰ محبت ڈال دے دلوں میں۔ تو کبھی اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کو دل میں ڈالنے کے لیے کبھی کیا یہ ورد کیا کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے؟ ذو العرش ذو العرش المجید، عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے۔ اس رب کی محبت دل میں آ گئی تو ساری دنیا، سارا جہان آپ کے قدموں میں آ گیا۔ لیکن اللہ کی محبت ہی نہیں لینا چاہتے، باقی ساری دنیا کے آگے ذلیل و خوار و رسوا ہیں۔ جو چاہتا ہے اس کو کر گزرنے والا ہے۔ کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر آئی ہے، فرعون اور ثمود کی؟ بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہی جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرنے والا ہے۔ پیچھے سے اس لیے کہا کہ ان کو خبر بھی نہ ہو، پیچھے سے ان کو گھیرنے والا ہے۔ بلکہ قرآن بڑی شان والا لوح محفوظ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو زمین پر نازل کرنے سے پہلے، رب کائنات نے اس قرآن کو لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ رکھا تھا، کہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا اور قلم نے سب کچھ لکھ لیا، میرے رب نے اس قرآن کو اسی وقت لکھ لیا تھا۔ پھر اللہ نے وقتاً فوقتاً جن جن نبیوں پر جو جو کتابیں نازل کرنی تھی، پھر وقتاً فوقتاً ان کتابوں کو نازل کیا۔ سورہ طارق کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ مکی سورہ ہے، ایک ہی رکوع ہے اس کا۔ والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی، اور تم کیا جانو کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا، النجم الثاقب، مگر ہر جان کے اوپر ایک محافظ ہے۔ چنانچہ انسان کو چاہیے وہ دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا۔ ان آخری پاروں میں ہم نے کتنی مرتبہ ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا، تاکہ انسان سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی غلیاظت والی چیز سے پیدا کیا۔ اور پھر انسان کس چیز پر کرتا ہے؟ جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ بلا شبہ وہ اس کے لوٹانے پر بھی یقیناً قادر ہے۔ جس دن تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی، تو اس کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ ہی مددگار۔ بار بار بارش لانے والا آسمان کی قسم، بار بار بارش لانے والے آسمان کی قسم اور پھٹنے والی زمین کی قسم، یقیناً یہ بلا شبہ ایک فیصلہ کن کلام ہے۔ یہ قرآن فیصلہ کرنے والا ہے آپ کے اور میرے درمیان میں۔ یہ تو فیصلہ کر دیا اس نے کہ جس نے اس پر عمل کیا، جس نے اس کو سیکھ لیا، وہی کامیاب ہو گیا، اور جس نے نہیں سیکھا وہ ناکام رہا۔ یہ فیصلہ کن ہے، پھر بھی ہم نے اس کو اگنور کر دیا، ہم نے نہیں سیکھا، ہم نہیں چاہتے سیکھنا۔ اور یہ ہنسی مذاق نہیں ہے، یقیناً وہ خفیہ تدبیر کرتے ہیں، ایک خفیہ تدبیر، اور میں بھی خفیہ تدبیر کر رہا ہوں، ایک خفیہ تدبیر جس کی ان کو خبر نہ ہوگی۔ تو آپ کافروں کو مہلت دیں، لیکن ان کو تھوڑی سی مہلت دیں، پھر دیکھیں کہ میں ان کو اپنی تدبیر میں کیسے لپیٹ لیتا ہوں۔
سورۃ الاعلیٰ کا ذکر آغاز ہوتا ہے، وہ بھی مکی سورہ ہے، 8ویں نمبر پر ہے اس کا نزول، اور قرآن کے اندر اس کا 87 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی، آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو سب سے بلند ہے۔ الذی خلق فسوی، وہ ذات جس نے پیدا کیا اور پھر اس کو درست بنایا، وہ ذات جس نے تقدیر بنائی تو راہ دکھائی۔ تقدیر بنا کر اس نے ایسا نہیں کیا کہ اللہ نے آپ کو میری تقدیر میں لکھ کر کوئی چیز اور ہمیں اندھا ہی کر کے چھوڑ دیا، لیکن رب کائنات نے ہماری تقدیریں لکھ کر یہ بھی تقدیر میں لکھ رکھا ہے میرے رب نے کہ کون جنت میں داخل ہوگا، کون جہنم میں جائے گا، لیکن میرے رب نے اس تقدیر کو بنانے کے بعد میرے رب نے ہمیں راہ بھی دکھا دی۔ ایسا نہ ہوتا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں راہ نہ دکھاتا، پھر اللہ تعالیٰ ہماری طرف قرآن کو نازل نہ کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ساری تقدیریں لکھ کر لوح محفوظ میں محفوظ کر لی ہیں، لیکن میرا رب دن میں کئی سینکڑوں مرتبہ اپنی نظر رحمت اب اس لوح محفوظ پر ہماری تقدیر پر کرتا ہے، اور پھر میرا رب ان تقدیروں کو ہماری دعاؤں سے بدل دیتا ہے۔ پھر ہم کیوں نہ مانگیں اپنے رب سے، پھر ہم کیوں نہ رحم مانگیں اپنے رب سے، پھر ہم کیوں نہ نرمی مانگیں اپنے رشتوں کی، پھر ہم کیوں نہ اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائیں، ہم پھر کیسے مایوس ہو جائیں یہ سوچ کر کہ اب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ وہ ہمارے مانگنے میں ہی کمی ہے، اور وہ ذات جس نے زمین سے چارہ نکالا تو اس کو سیاہ کوڑا بنا دیا، جلد ہی ہم آپ کو پڑھا دیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو قرآن کو پڑھانا ہے، اس سے بڑی اہم بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے کی یہاں پر بات کی کہ اللہ کے حکم سے اللہ نے فرمایا کہ جلد ہی ہم آپ کو پڑھا دیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے۔ مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے یقیناً وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور اس کو بھی جو پوشیدہ ہے، اور ہم آپ کو آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ سو آپ نصیحت کرو، اگر نصیحت فائدہ دیتی ہے وہ شخص جلد ہی نصیحت قبول کرے گا جو ڈرتا ہے، اور بدبخت اس سے علیحدہ رہے گا وہ جو بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر اس میں نہ وہ مرے گا اور نہ ہی وہ جیے گا۔ یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جو پاک ہو گیا اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا اور پھر اس نے نماز پڑھی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہ بات یقیناً پہلے صحیفوں میں ہے، ان صحیفوں میں بھی اللہ نے لکھ رکھا ہے یہ ساری باتیں، اللہ نے یہ سارے وعدے ان کے ساتھ بھی کر رکھے ہیں۔ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں، ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو کر موسیٰ علیہ السلام تک کے تمام صحیفوں میں یہ بات درج ہے کہ آخرت بہت بہتر ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ سورہ غاشیہ کا آغاز ہوتا ہے، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس ڈھانپ لینے والی قیامت کی خبر آئی ہے؟ کئی چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، محنت کرنے والے تھک جانے والے، وہ دہکتی آگ میں داخل ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے سے انہیں پانی پلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بیان کر رہے ہیں، جہنم کا تذکرہ کر رہے ہیں جیسے کہ وہ کوئی بہت ہی حسین سی چیز تمہارے آگے پیش کی گئی۔ تنزیہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں تمہیں بہت کہا، قرآن میں کتنا 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 سمجھایا، لیکن تم نے نہ سنی، تم اپنی اسی گندگی میں پڑے رہے، کوڑے کرکٹ میں پڑے رہے، دنیا میں مگن رہے، جبکہ دنیا تو صرف اور صرف غلاظت ہے، غلاظت سے بڑھ کر دنیا کچھ نہیں۔ محنت کرنے والے دنیا میں بڑی محنت کر رہے، بڑی محنت کر کر کے تھک گئے، لیکن نہ میرے رب کو یاد نہ کیا، وہ تھکاوٹ کسی کام نہ آئی۔ ہم خاندان والوں کو خوش کر کر کے تھک گئے، ان کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا، لیکن ہم تھکتے رہے لیکن اپنے رب کو راضی نہ کر سکے۔ وہ دہکتی آگ میں داخل ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے سے انہیں پانی پلایا جائے گا، سوکھی خار دار جھاڑی کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے گا اور نہ ہی بھوک میں کافی ہوگا، نہ ان کی بھوک مٹے گی۔
کئی چہرے اس دن تروتازہ ہوں گے، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے۔ میرے رب ہمیں بھی اس جنت میں داخل کرنا، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرنا۔ اس میں وہ کوئی لغو بات نہ کرنا سنیں گے، اس میں بہنے والا چشمہ ہوگا، اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے۔ تخت اللہ نے کیوں کہا اونچے اونچے ہوں گے؟ آسانی سے اونچائی سے بیٹھ کر ہر چیز کا نظارہ کریں گے، اور رکھے ہوئے ساغر ہوں گے، اور گاؤ تکیے کے تاروں میں لگے ہوں گے، اور مخملی قالین بچھائے ہوئے ہوں گے۔ تو کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے وہ پیدا کیے گئے، اور آسمان کی طرف کہ کیسے وہ بلند کیا گیا، اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے وہ گاڑے گئے، اور زمین کی طرف کہ کیسے وہ بچھائی گئی؟ بس آپ نصیحت کریں، یقیناً آپ نصیحت کرنے والے ہی ہیں۔ اللہ نے یہ اس لیے کہا کہ انسان کو نصیحت کر دیں، انسان کو نصیحت کر دیں کہ اس جنت کے لیے کوشش کرے، اس جہنم کی طرف نہ لپکے۔ آپ ان پر ہرگز کوئی مسلط کیے ہوئے نہیں ہیں، مگر جس نے منہ موڑا اور کفر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا، اور بہت بڑا عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ ان کو عذاب دے گا، اور پھر وہ بہت بڑا عذاب دے گا، اس کا عذاب پھر بہت بڑا ہوگا۔ اِنَّا إِلَيْنَا اِنَّا إِلَيْنَا، یقیناً یقیناً انہیں ہماری جانب ہی لوٹ کر آنا ہے، کہیں نہیں بھاگ سکتے، لوٹ کر میرے رب کی طرف ہی جانا ہے۔ پھر یقیناً ان کا حساب بھی ہمارے ہی ذمے ہے، اور اللہ کی طرف جب تم نے لوٹ کر جانا ہے، اتنا آسان نہیں ہے اس کی طرف لوٹ کر جانا۔ اس کی طرف جب لوٹ کر جاؤ گے تو وہ بڑا سخت کڑا حساب لے گا۔ سورۃ الفجر کا آغاز ہوتا ہے، جس کا ایک ہی رکوع ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال العشر والشفع والوتر والوتر، قسم ہے فجر کی، یعنی فجر بھی، فجر کا وقت، فجر کی نماز، فجر کا ٹائم اتنا اہم ہے کہ میرے رب نے بار بار کہا کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرو، صبح و شام اللہ کو یاد کرو۔ اللہ نے قسم اٹھا لی فجر کی، اور 10 راتوں کی، یہ جو آخری 10 راتیں ہیں نا، جس میں آج ہم داخل ہیں، اللہ نے ان 10 راتوں کی بھی قسم کھائی، تو سوچیے کہ یہ راتیں کتنی اہم ہیں، اور جفت کی بھی اور طاق کی بھی، ایون اینڈ اور دونوں کی قسم اٹھائی اللہ نے۔ اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں عقل مند کے لیے بہت بڑی قسم ہے، بہت بڑی قسم ہے اس کے اندر۔ اللہ یقیناً عقل مند جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی قسم ہے یہ چھوٹی قسم نہیں اٹھائی اللہ نے، یہ بہت بڑی قسم اللہ نے اٹھائی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ عاد ارم جو ستونوں والے تھے، اونچے اونچے محل بناتے تھے، ایسے پہاڑوں کو تراشتے تھے جیسے یہاں کبھی پہاڑ تھا ہی نہیں، اتنے ماہر تھے۔ حالانکہ ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی نہ تھی جو ہمارے پاس آج ہے، اللہ نے ان کو اتنی ذہانت، اتنی طاقت، اتنا سب کچھ دیا، وہ کہ ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا۔ اللہ نے کہا کہ ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا نہیں ہوا۔ اب سوچئے کہ وہ ہم سے بھی کتنے ذہین تھے، اللہ نے ان جیسی قوم کوئی پیدا ہی نہیں کی۔ اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا، اور وہ لوگ جو شہروں میں سرکش ہو گئے، بس انہوں نے ان میں بہت زیادہ فساد پھیلایا، تو تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا، عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ عذاب کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ جب ہماری تھوڑی سی رسی کھینچتا ہے، فوراً بلکنے لگتے ہیں، اور جیسے ہی وہ ہمیں ڈھیل لیتا ہے واپس بھاگ جاتے ہیں۔ تھوڑی سی تکلیف بیماری ہو تو فوراً اللہ یاد آتا ہے، جیسے ہی اللہ صحت دیتا ہے پھر وہی دنیا کی ہر دھرمیاں، وہی سب کچھ۔ بلا شبہ تمہارا رب یقیناً گھات میں ہے۔ اب گھات میں کیا، جیسے چھپ کر تمہاری گھات لگائے ہوئے ہے۔ گھات کیا ہوتا ہے؟ جب چھپ کے کسی کی گھات لگائی ہوتی ہے، کہ جیسے ہی وہ تھوڑا سا غافل ہو تو ہم اس کو پکڑ لیں۔
اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً تمہارا رب ہاتھ میں ہے، مگر انسان کو جب اس کا رب آزماتا ہے، پھر اسے عزت بخشتا ہے اور نعمت دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی ہے، اور جب اسے وہ آزماتا ہے اور اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، کہ میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو، کوئی یتیم کی عزت نہیں کرتا۔ ہمارے دلوں میں بھی یتیم کی کوئی عزت نہیں ہوتی، غریب کو فقیر کو کچھ نہیں سمجھتے، اور مسکین کو کھلانے پر ایک دوسرے کو بھارتے نہیں ہو، اور تم میراث کا سارا مال کھا جاتے ہو، سب سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ ایک ہی کوئی بندہ سارا میراث کا مال کھا جائے گا، ان کے حقداروں کو نہیں دے گا، اور مال سے تم محبت رکھتے ہو، بہت زیادہ محبت کرنا۔ ہرگز نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، اور تمہارا رب آئے گا اور فرشتے بھی صف در صف آ جائیں گے، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، اور اب اس کے لیے نصیحت کہاں؟ وہ کہے گا اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ چنانچہ اس دن اللہ تعالیٰ کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہ دے گا، اور نہ ہی اس کے باندھنے جیسا کوئی باندھے گا۔ اللہ تعالیٰ زنجیروں میں جکڑ کر، گردنوں میں توق ڈال کر، اللہ تعالیٰ موٹی موٹی خالص لوہے کی زنجیروں میں سر سے لے کر پاؤں تک باندھ کر جکڑ کر جہنم کی آگ میں ڈال دے گا، اور جب ہمارے جسم پر کھالیں بھی کئی کئی گنا موٹی چڑھا دی جائیں گی تاکہ جسم جھلس جھلس کر ختم نہ ہو جائے، لگے گا ایسے جیسے جسم راکھ ہو گیا، لیکن راکھ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اس کو پھر سے ویسا ہی کر دے گا۔ اور یہ دردناک عذاب ہے، اس میں کوئی کمی نہ ہوگی، وہ بار 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 ویسے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اسی طرح اسی مقام پر واپس لا کھڑا کرے گا، اور موت کی تمنا کرے گا کہ موت ہے کہ وہ آئے گی ہی نہیں۔ ہر لمحے انسان کو محسوس ہوگا کہ بس اب مرنے لگا، اور وہ دعا کرے گا کہ کاش کہ مر جائے، لیکن موت ہے کہ وہ تو آتی ہی نہیں۔ یا ایوہ یا یا ایتها النفس یا ایتها النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، یہ وہ اطمینان نفس مطمئنہ ہے جو انسان کو راضی کر لیتا ہے۔ جب ہم کوئی تھوڑی سی نیکی کرتے ہیں نا تو دل کو مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ نے وہ نفس مطمئنہ کو کہا اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، راضی ہونے والی ہو، پسند کی ہوئی ہو، چنانچہ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اے میرے رب، ہمارے بھی جسم سے جب روح نکلے ایسے ہی نکلے، ہمیں بھی یہ پیغام ملے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو گیا، ہماری روحوں کو پسند کر لیا گیا، اور ہمیں اللہ کے مقرب لوگوں میں شامل کر لیا گیا، ہمیں اپنی جنتوں میں داخل فرما لے میرے رب۔ بہت گناہ گار ہیں، بڑی گناہ کاری میں کوتاہیوں میں ہم نے زندگی گزار دی، اب تو ہمیں معاف کر دے۔ اب بوجھ نہیں اٹھایا جاتا اس دنیا کا، اب بوجھ نہیں اٹھایا جاتا اپنے گناہوں کا، اب واپس ہمیں دنیا کی طرف نہ پلٹنے دینا۔ سورہ بلد کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ مکہ کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں، اور قسم ہے اور قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا۔ کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کبھی کوئی قادر نہیں ہوگا؟ وہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال برباد کر دیا۔ کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی ایک نے نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی، اور ایک زبان اور دو ہونٹ، اور ہم نے اس کو دو راستے بتا دیے ہیں؟ ہم نے اس کو دو راستے بتا دیے ہیں، سو وہ دشوار گزار گھاٹی میں داخل نہیں ہوا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟
وہ کسی گردن کا چھڑانا یا بھوک والے دن کھانا کھلانا کسی رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین محتاج کو، پھر یہ کہ وہ ان لوگوں میں ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، صبر خود بھی کیا اور وصیت بھی کی صبر کرنے کی، اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی نصیحت کی۔ یہی لوگ دائیں ہاتھ والے، دائیں بازو والے ہیں جن کو اللہ نے پسند کر لیا، ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں رکھ دیے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہی بائیں بازو والے ہیں، ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے۔ ان پر بند کی ہوئی آگ ہوگی جس کے اندر ڈال کر ان کو بند کر دیا جائے گا۔ ہم جب اوون چلاتے ہیں تو اوون کو ہم پری ہیٹ کرتے ہیں، ہم پری ہیٹ کر کے اس کو گیس اس کی آن کر کے پھر ہم اس کو بند کر دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر ایک اس کا ٹمپریچر مینٹین ہو جائے، اور تاکہ ہم جس چیز کو ڈالیں اندر رکھنے پکنے کے لیے تو وہ فوراً ہی اس پر اس کا اثر شروع ہو جائے اس آگ کا۔ تو اللہ تعالیٰ جس جہنم کی آگ میں داخل کریں گے وہ بند کی ہوئی آگ ہوگی، اس کو بند کیا ہوا ہے کہ وہ اندر ہی بھڑکے گی، مزید بھڑکے گی، مزید بھڑکے گی۔ سورہ شمس کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج اور اس کی دھوپ کی، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے، یعنی سورج کے بعد جب شام آتی ہے، رات آتی ہے تو چاند نکل آتا ہے، اور دن کی جب کہ وہ سورج کو ظاہر کر دے، اور رات کی جب وہ اسے ڈھانپ دے، یعنی کہ سورج کی روشنی کو ڈھانپ دے، رات سورج کو ڈھانپ دے۔ اتنا اتنا بڑا سورج اس کو رات ایسے ڈھانپ لیتی ہے جیسے کبھی یہاں موجود ہی نہ تھا۔ ہم اگر فور ایگزامپل ہم اگر کرٹنز لگاتے ہیں اپنے گھر کے اندر، ہم کرٹنز لگانے کے بعد ہم روشنی کو اپنے کمرے کے اندر آنے سے روک نہیں سکتے، کہیں نہ کہیں سے ہلکی پھلکی روشنی نکل کے آ رہی ہوتی ہے کمرے میں، اندازہ ہو جاتا ہے کہ دن ہے۔ لیکن میرے رب کی جب رات آتی ہے تو پورے آسمان کو، وہ اس ہر جگہ کو ایسے ایسے ڈھانپ لیتی ہے، سورج کی روشنی کو ڈھانپ لیتی ہے جیسے کبھی یہاں پر روشنی تھی ہی نہیں۔ اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا، اور نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے درست کیا، پھر اس کی بدی اور اس کا تقوی اس کے دل میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نفس کے اندر دونوں چیزیں ڈال دی، میرے رب نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر میرے رب نے اس کے دل کے اندر، اس نفس کے اندر بدی کو بھی اور تقوی کو بھی، دونوں کو اکٹھے دل میں ڈال دیا۔ یقیناً اب کامیاب ہو گیا وہ جس نے اسے پاک کیا، اور یقیناً نامراد ہوا وہ جس نے اسے مٹی میں دبا دیا، ہدایت کو دبا دیا، جس نے اپنے آپ کو نفس کے حوالے کر دیا، گندے نفس کے حوالے کر دیا، تقوی کو چھوڑ دیا۔ سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا، جب اس کا بدبخت ترین آدمی اٹھا تو اللہ کے رسول صالح نے ان سے کہہ دیا اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری کا خیال کرو، بس انہوں نے جھٹلا دیا اسے، بس اس کی کونچیں کاٹ دی، تو ان کے رب نے انہیں گناہ کے سبب ہلاک کر دیا، پھر اس بستی کو برابر کر دیا، اور وہ اس تباہی کے انجام سے نہیں ڈرتا، نہیں ڈرتا انسان اس تباہی کے انجام سے۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، انسان نہیں ڈرتا، انسان بہت ظالم ہے۔ سورہ لیل کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس سارے پارے کے اندر اپنی تمام چیزوں کو جو جو میرے رب نے بنائی، ان ساروں کی قسمیں اس لیے اٹھائیں کہ میں نے یہ چیزیں ایسی نہیں بنا لی۔ ان چیزوں کو بنانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے، ہم اگر چاند کو دیکھیں تو وہ کتنا گول ہے، بالکل سرکل۔ ہم اگر کمپس سے بھی سرکل بناتے ہیں تو پھر بھی اس میں کہیں نہ کچھ رہ جاتا ہے۔ سورج کو دیکھیے کتنا گول ہے، پرندوں کو دیکھیں کیسے آسمانوں میں اڑ رہے ہیں، بادلوں کو دیکھیں کبھی کیا شکل بنا رہے ہیں، کبھی کیا بنا رہے ہیں، اور وہ بادل بارش سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لبریز ہوتے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، دن کی روشنی اس کی ایک نشانی ہے، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیا، یقیناً تمہاری کوششیں بلا شبہ الگ الگ ہیں، ہر انسان الگ الگ کوشش کر رہا ہے،
کوئی اچھی کوئی بری، کوئی نیک عمل کوئی بد عمل۔ چنانچہ جس نے دیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا اور بھلائی کو سچ مانا تو ہم جلد ہی اس کو آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ جو اللہ کی طرف پلٹ آیا، میرے رب نے کہا کہ میں اس کے لیے راستے آسان کر دوں گا اور آسان راستے کھول دوں گا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، پھر میں اور آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہمارے دین پر چلنا بڑا مشکل ہے؟ میرے رب نے تو کہا تو جلد ہی ہم آسان راستے کی سہولت کھول دیں گے اس کے لیے۔ اور لیکن جس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہوا اللہ تعالیٰ سے، اس کے احکام سے، اور بھلائی کو جھٹلایا، بھلائی کو جھٹلانا یہ کہ آپ خود بھی اس کے قریب نہیں گے، تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم جلد ہی اس کو مشکل راستے کے لیے سہولت دیں گے، مشکل راستہ اللہ اس کے لیے آسان کر دے گا۔ اور اس کا مال اس کے کام نہ آئے گا جب وہ جہنم میں گرے گا۔ بلا شبہ ہدایت دینا یقیناً ہمارے ذمے ہے، اور یقیناً آخرت اور دنیا ہمارے اختیار میں ہے۔ بس میں نے تمہیں شعلہ مارتی آگ سے ڈرا دیا ہے۔ وہ آگ شعلے مار رہی ہے، جھلس رہی ہے، جھلسا رہی ہے، خود کو بھی کھا رہی ہے، جس میں اس بڑے بدبخت کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا جس نے جھٹلایا اور پھر منہ موڑا۔ اور ان قریب بڑا پرہیزگار اس سے دور ہی رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے، اور اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے مگر صرف اپنے رب کی رضا کی تلاش میں جو سب سے بلند ہے، اور یقیناً بہت جلد وہ خوش ہو جائے گا۔ سورہ ضحیٰ کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ، قسم ہے دھوپ نکلنے کے وقت کی۔ میرے رب نے کوئی چیز چھوڑی نہیں جس کو میرے رب نے بیان کر کے قسم نہ اٹھائی ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اتنی بڑی قسمیں اٹھا کر ہمیں بہت اہم ترین بات کی طرف بیان کرتے ہیں۔ یہ ساری مکی سورہ ہیں، اور چونکہ یہاں پر سارے مشرکین تھے، ان سب کو بتانا مقصود تھا کہ تم یہ ساری چیزیں تم دیکھ رہے ہو لیکن شاید تم نے کبھی نوٹس نہ کی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کی قسمیں اٹھا کر بیان کر رہا ہے۔ قسم ہے دھوپ نکلنے کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا، نہیں چھوڑا، اور نہ وہ ناراض ہوا ہے، اور یقیناً آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے۔ لوگ کہتے تھے آپ کے لیے، کافر کہتے کہ آپ کے ساتھ آپ کا رب راضی ہوتا تو آپ کو سب کچھ دیتا، مال کی بھی فراوانی دیتا، آپ پر یہ سختیاں نہ ہوتی۔ اللہ فرماتی ہے کہ میں نے تمہیں نہیں چھوڑا، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو اس نے ٹھکانہ دیا؟ کیا آپ یتیم نہ تھے کہ اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا؟ اور اس نے آپ کو بے خبر پایا تو ہدایت دی، اور آپ کو مال سے محروم پایا تو مالدار کر دیا۔ چنانچہ تم بھی یتیم پر سختی نہ کرو، اور سائل کو مت چھڑکو، اور رب کی نعمت کو تم تو اور رہی آپ کے رب کی نعمت تو آپ بیان کیا کرو اپنے رب کی نعمت کو۔ جو نعمتیں آپ کے رب نے آپ کو عطا کی ہیں ان ساری نعمتوں کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، اور اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر کے اس کا شکر ادا کرو، اور یتیموں کے ساتھ ایسے ہی اپنے ہاتھوں کو، اپنے دل کو کھول دو جیسے ہم نے تمہارے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کی۔